گاؤں میں ایک شخص یوسف رہتا تھا۔ معمولی سی چھوٹی دکان تھی اس کی، لیکن دل اس کا نور سے بھرا ہوا اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ کبھی کبھار اتنی آمدنی ہوتی کہ بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے، اور کبھی اتنی کم ہوتی کہ بھوکے سو جاتے۔ اس طرح کے حالات سے وہ گزارا کر رہا تھا، لیکن اس کا یقین اللہ پر بہت تھا۔ ایک دن مسجد کے امام جب وہ نماز پڑھنے گیا ہوتا تو بیان دے رہے تھے، اس میں انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ اللہ سے تجارت کون کرے گا، کون اللہ کے راستے دے سکتا ہے، اللہ کی تجارت کون کرے گا۔ تو وہ اس نے یہ جب آیت کے معنی سنے اور یہ سب سنا تو وہ اس کے دل میں یہ آئی کہ میں اللہ کے راستے ایک حصہ اپنی کمائی میں سے ضرور دوں گا۔ یہ سوچ کے وہ مولوی صاحب کے پاس آیا اور مولوی صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب، میں اپنی کمائی کا ایک حصہ اللہ کے نام پہ دوں گا، میں اللہ سے تجارت کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ کرو، جیسے اللہ نے کہا اس کے احکام پورے کرنے کی کوشش کرو۔ سب لوگ اس پر ہنسنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے کہ اب تمہارے پاس تو خود پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ہوتا، تم کہاں سے دو گے، تم تو دے ہی نہیں سکتے۔ اور یہ جہاں تک وہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یوسف نے ایک حصہ کمائی کا اللہ کے لیے دینا شروع کر دیا، یعنی اللہ سے تجارت شروع کر دی، لوگ اس سے مذاق اڑانا شروع ہو گئے، اس کے خلاف ہو گئے، لیکن اس کے دل میں ایمان بھرا رہا اور اللہ پر اس کا یقین رہا۔ اس نے اپنی کمائی میں سے جو بھی ملا بچوں کو تھوڑا بہت کھانے کا رکھ کے باقی اللہ کے راستے ایک حصہ نکال کے دے دیا۔ جب وہ یہ کرنے لگا تو اس کی کمائی میں خود بخود برکت بڑھنے لگی۔ جیسے کمائی میں برکت بڑھی، ایسے ہی اس کی دکان میں بھی چیزیں آنے لگیں اور دکان بھی بڑی بڑی ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یوسف جو تھا اچھے خاصے سرمایہ دار بن گیا، اس کی دکان بہت بڑی ہو گئی اور حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن وہ جو کماتا تھا سب اللہ کے راستے لوٹا دیتا تھا اور اب صرف اپنے گھر کے لیے کھانا لے کے جاتا تھا کہ بس میرے گھر والے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں، اور باقی سامان خرید کے دکان میں ڈال دیتا تھا۔ اس کے اس طرح کے حالات تھے۔ ایک دن ایک شخص آیا اور آ کے پوچھنے لگا کہ بھئی تمہاری دکان اتنی بڑی کیسے ہوگی، تم تو بڑے غریب تھے، تمہارے پاس تو کچھ تھا نہیں۔ تو اس نے بتایا کہ میں اللہ سے تجارت کرتا ہوں، میرے پاس جو بھی مال ہوتا ہے میں اللہ کے راستے دے دیتا ہوں۔ پہلے میں ایک حصہ دیتا تھا، اب میرے پاس جتنے زیادہ اللہ مجھے دیتا ہے میں اتنے زیادہ حصے اللہ کے نام پر دے دیتا ہوں۔ شام تک میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب اپنی دولت جو بھی پیسہ ہے اللہ کی راہ میں دے کے اور دکان بند کر کے میں گھر آ جاتا ہوں بچوں کا کھانا لے کے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ میری کمائی میں اور میری چیزوں میں برکت دے رہا ہے، میں اللہ سے تجارت کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ یہ جب اس نے کہا تو لوگ حیران ہوئے کہ بھئی واہ، تجارت سے اتنا اس کو مل رہا ہے، لوگوں کی سوچیں بدلنے لگیں۔ پھر ایک دن وہ وہاں پر کھڑا ہوا تھا، دکان میں کام کر رہا تھا کہ ایک بہت بوڑھا شخص آیا اس کے پاس اور آ کے کہا یوسف بھائی مجھے کچھ کھانے کو ملے گا، میں 4 دن کا بھوکا ہوں، نہ میرے پاس کچھ اثاثہ نہیں ہے، ہم بہت بھوکے پیاسے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس کو کھانا بھی دیا اور پیسے بھی دیے، اور اس نے کہا کہ یوسف میں جانتا ہوں کہ تم بہت غریب تھے، تم اتنے پیسے والے کہاں سے بن گئے؟ تو اس نے اس کو بھی وہی جواب دیا کہ میں اللہ سے تجارت کرتا ہوں اور میں اللہ کے راستے شام تک سب کچھ جتنا کماتا ہوں اس کے سارے حصے میں اللہ کے نام پر کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں اب اپنے گھر کے لیے لے کے آ جاتا ہوں، تو میری کمائی دوسرے دن اس سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے تجارت کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا اس بوڑھے شخص کو سب کچھ دے کے گھر بھیج دیا۔ آپ نے دیکھا یہ کہانی جو ہے ہمیں ایک سبق دیتی ہے، آپ نے اس سے ایک سبق سیکھنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے اپنے دل میں ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور اللہ پر یقین کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے دیا تو اللہ اس کا 10 گنا زیادہ واپس کرتا ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اللہ سے تجارت کریں گے تو اللہ آپ کو پلٹ کے زیادہ دے گا۔ اللہ کی تجارت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے کام آئیں، بھوکوں کو کھانا کھلائے، ضرورت مندوں کو چیزیں دلائیں، کسی کو کتابوں کی ضرورت ہے اسے کتابیں دلائیں، کسی کو لباس کی ضرورت ہے اسے لباس دلائیں۔ جہاں تک آپ غریبوں کی مدد کر سکتے کریں۔ اللہ سے تجارت یہی ہے۔ زیادہ تر بھوکے لوگ ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلائیں، بچیوں کی شادیاں رکی ہوئی ہوتی ہیں ان کی شادیاں کروائیں، ایک حصہ دیں۔ ایک حصے کی مثال دی ہے کہ اس نے ایک حصہ کیا اور اللہ نے آج اس کو اتنا نواز دیا۔ تو اللہ کے راستے چلے، یہ سبق ہمیں یہ دیتا ہے اور ہمارا ایمان مضبوط کرتا ہے۔ یقیناً آپ کو میری آج کی بات پسند آئے گی، آئیے تو پلیز لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔